आसमान अबर आलूद नहीं था आज। समुंदर सा गहरा नीला, कहीं कहीं तैरते बादल और उनको चीर कर निकलती सूरज की तेज रोशनी। बनफशी बादलों के दरमियान वहां जहां आसमान की वसतें खत्म नहीं होती हैं, वहां से थोड़ी नीचे कोसे कज़ा के दिलकश रंग फैले हुए थे। ऐसे कि आधी कोसे कज़ा बादलों में छुप रही थी और आधी उनके बीच से निकल रही थी। इस खुशगवार मौसम में उसके ऑफिस का मंजर खासा पुरस्रार सा था। चीफ हाथों की मुट्ठियां बनाए संजीदा थे और पुलिस के कुछ एहलकार वहां पर मौजूद जो जवान पर चीख रहे थे, साजिद कसाई के यहाँ हुए ब्लास्ट में आपका हाथ है या नहीं। ये कोई 10वीं बार था जो उससे सवाल किया जा रहा था। वो जिच हो गया। आजिज पने से उसने मदद तलब निगाहें इलाफ फरगानी, जिसका चेहरा अजहद संजीदा था। वो कुछ नहीं बोली, बस लब सिए बैठी रही। मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा काम खबरें चलाना है, ब्लास्ट कराना नहीं। वो कैसे मरा मुझे इसकी क्या खबर, वो झुंझुलाए अंदाज में कह रहा था। कमरे में लम्हा भर को सकूत तारी हुआ। एसी की गर्म हवा ने माहौल को मजीद गर्मा दिया। अगर ऐसा है तो उस बॉक्स के बारे में क्या ख्याल है जिस पर आपकी एजेंसी का नाम प्रिंट है, और इस सहाफी का क्या जिसने इनके बारे में खबरें इकट्ठी की थी। एली को सामने ले आओ, हम तुम्हें छोड़कर उससे बास पुस कर लेंगे। इलाफ ने टांग पर से टांग उतारी। क्रिख्त चेहरे वाले उस तफ्तीशी अफसर को देखा जो चीफ को चित कर देने वाली निगाहों से घूर रहा था। गर्म कमरे में उसकी मध्यम व मुस्तहकिम आवाज गूंजी। मैं हूं एली, पूछे मुझसे क्या पूछना है। और उसकी आवाज पर चीफ का सांस थमा था। वो तहय्युर से उस लड़की को देख रहे थे जो चश्मों के सहारों के बिना देख भी नहीं सकती थी, जिसकी आंख में कोई खौफ था और ना ही हिचकिचाहट। वो बेखौफी से अपने आप को अयां कर रही थी, दुनिया को एली के बारे में बताने के लिए तैयार थी। आप एसपी समर की बहन हैं, हम जानते हैं। इस मामले में खुद को इन्वॉल्व मत करें। वही पुलिस वाला जो चीफ के लिए सख्त सख्त था, नरम लहजे में उसे मुतम्बा कर रहा था। इलाफ ने एक निगाह चीफ पर डाली और फैसलाकुन लहजे में बोली, मैं यकीनन समर की बहन हूँ और उसके तवसत से ही आज तक एली को डिस्क्लोज नहीं कर सकी हूँ। मगर अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत आन पहुंची है। खबरों में छपने वाला वो नाम जिसको जानने का सबको इश्तियाक है, मैं ही हूँ। यकीन नहीं आता तो मेरी मेल्स चेक कर लें, एली आपको हर जगह नजर आएगी। बाहर मौसम खुशगवार था तो अंदर ऐसी गर्मी और घुटन थी मानो सावन सर पर हो। बाहर पुरसकून से परिंदों के नगमे गूंज रहे थे तो अंदर मैयत सामने रखी हो जैसी खामोशी छाई हुई थी। खामोशी इतनी थी कि हर एक की सांस की आवाज और पिच को बआसानी नोट किया जा सकता था। वही दबंग लहजे और शक्ल वाला पुलिसमैन शहादत की उंगली से माथे को खुजाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। लड़की के बसूक से कहने पर उसकी आंखों में सोच की लकीरें उभरी थीं। यानी करप्ट वकील को फांसी, काउंसलर के बेटे का रेप के सिलसिले में संसार होना, स्कूल्स ऑफ आइडियोलॉजी में रेड्स, भत्ताखोरों की गिरफ्तारी, इंसान दुश्मन डॉक्टर्स के सस्पेंस और कई हाउसिंग सोसाइटी और स्मगलर्स के अरेस्ट वारंट के पीछे आपका हाथ है। वो अभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो लड़की सामने बैठी है वही एली है और ये सब कारनामे उसी की बदौलत हुए हैं। इलाफ ने होले से सर को हिलाया और कहा, बेशक ऐसा ही है। मेरे कई दुश्मन बन चुके हैं जिसकी वजह से भाई मुझे छुपा कर रखते हैं। आप चाहें तो उनसे तस्दीक कर सकते हैं। अरे नहीं, हमारी क्या मजाल, जो उनसे पूछें। आपने कहा, हमने यकीन कर लिया। चलते हैं। वो अपनी कैप और स्टिक उठाता कांस्टेबल्स के साथ वहां से चला गया था। साजिद कसाई की मौत इस वक्त खबरों में हॉट बनी हुई थी। वो ऐसा इंसान था जिसके मरने के बाद इलाफ की आधी मुश्किलात हल हो गई थी। वो उसकी मौत पर सुकून का सांस ले रही थी और कहीं ना कहीं दिल के अंदर जमीन जात की भी मशहूर थी कि उसने उस चिच्चड़ से उसकी जान छुड़ा दी थी। वो जानती थी जमीन जात के पास उसका एक्सेस है और उसी को इस्तेमाल करते हुए वो उसकी और साजिद कसाई की गुफ्तगू सुन चुका था। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने उसकी मदद क्यों की? वो आखिर चाहता क्या है?
یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ چیف کی آواز پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر آئی اور سر کو جھٹکتے ہوئے بولی، جہاں اتنا برا ہوا ہے تھوڑا اور صحیح۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو اس پولیس والے نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ معاملہ کافی آگے تک جا سکتا تھا، اس کی پیچیدگیاں بڑھنے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ پھر بھی تمہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر سمر اور شراحیل کو پتہ چل گیا تو وہ تو میرے گریبان کو آ جائیں گے، خاص کر تمہارے ابا حضور۔ غلط کیا میں نے جو اتنے مضبوط بیک گراؤنڈ والی لڑکی کو جاب پر رکھ لیا۔ الاف ان کی بات پر مسکرائی۔ کمرے میں جو گرمی اور گھٹن پھیلی تھی وہ اچانک چھٹ گئی۔ کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی میٹھی ہوا اعصاب پر بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ آدھی رینبو یہاں سے بھی نگاہ میں پڑتی دکھائی دیتی تھی۔ بے فکر رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ جل کر بولے تھے۔ بوڑھے تھے لیکن اب بھی جوان دکھتے تھے۔ ان کو جوان بھی ان کے ٹھڑک پنے نہیں رکھا ہوا تھا جو وہ کسی توڑ نہیں چھوڑنے والے تھے۔ کچھ چیزیں قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ جانتی تھی ان کا فلرٹ بھی ان کے ساتھ قبر میں ہی جائے گا، اس سے پہلے جائے گا، چلا جائے ناممکن۔ بالکل پچھلی بار کی طرح جب اٹیک تم پر کیا ساجد قصائی کے کارندوں نے اور باتیں سننی پڑی مجھے۔ تمہارا وہ ہوتا سوتا اور تمہارا بھائی دونوں چڑھ دوڑے تھے مجھ پر، یعنی حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ انہیں جلتا بھونتا چھوڑ کر وہاں سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ شفاف بادلوں میں سے نکلتی سورج کی کرنیں سونے سی معلوم ہو رہی تھیں۔ آدھی رینبو اور اس کے آگے اڑتے پرندے نگاہوں کو تراوٹ بھرنے لگے۔ میں نے کہا نا کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ہولے سے گردن کو موڑ کر کہہ رہی تھی۔ ایسے دیکھنے پر اسے ان کا آدھا وجود ہی نظر آ رہا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہنا تم۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ الاف نے گردن سیدھی کی۔ ٹھنڈی میٹھی ہوا اس کے گداز گالوں کو چھو رہی تھی۔ نظر کے چشمے اب بھی اس کی آنکھوں پر موجود تھے اور بالوں کی اونچی ٹیل پونی بنی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے حسین آسمان کو تک رہی تھی جب اس کا سیل فون گونج اٹھا۔ گہرا سانس چھوڑ کر اس نے جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا۔ نمبر وہاں پر ندار تھا اور پرائیویٹ کال کے حروف جگمگا رہے تھے۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس طرح کی کالز اسے آتی رہتی تھیں، اس لیے بنا کسی حجت کے اسے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ سلام کر کے نگاہوں کو آسمان پر ہی مرکوز کیے کھڑی رہی۔ کال کرنے والا خاموش تھا، بہت خاموش۔ بس وہ اس کی سانسیں تھیں جو دگا کر گئی تھیں۔ تبھی ان کی آوازیں اسپیکر میں گونج رہی تھیں۔ بات کرو بھئی، کون ہے؟ اب کہ وہ جھنجھلا گئی تھی، تبھی کڑوے انداز میں بولی۔ اس کا سیل فون اس کے ہاتھ میں تھا اور ہمیشہ کی طرح لاؤڈ اسپیکر آن تھا۔ وہ بہت کم ہی فون کو کان سے لگا کر سنتی تھی، اس لیے زیادہ تر اس کے کان میں بلوٹوتھ یا پھر ہینڈ ایئر پوڈز لگے رہتے تھے۔ زمین ذات۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا سیل فون آنکھوں کے سامنے کیا، مڑ کر دروازہ دیکھا جو کہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت گئی، اسے لاک کر کے وہ وہیں کھڑی فون کان سے لگا گئی کہ لاؤڈ اسپیکر آن کر کے وہ اس کی کال نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا تم آن لائن کال کرو گے۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف نگاہ ڈالی جس کی اسکرین تاریک تھی، لیکن وہاں ایک پیج کھلا ہوا تھا، یعنی اس کا سسٹم آن تھا۔ بس پولیس کی وجہ سے اس نے اسے کھلا ہی چھوڑے رکھا اور وہ کچھ دیر بعد تاریک پڑ گیا۔ لگا تو مجھے بھی یہی تھا، لیکن چونکہ اس وقت میں باہر ہوں تو سوچا کال کر لوں۔ اب یہ مت پوچھنا نمبر کہاں سے ملا، میرے لیے سب آسان ہے۔ وہ خراما خراما چلتی ہوئی کرسی کے پاس آئی، اس کا رخ کھڑکی کی سمت کرتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ ہاں، آسان تو تمہارے لیے سب کچھ ہے، قتل کرنا بھی اور دھوکہ دینا بھی، وہ سر جھٹکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ اسے پیچھے سے پنجابی بولتے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اپنے گھر والوں کے وصف بتا رہی ہو، اچھی بات ہے، مزہ آیا سن کر۔ یہ بتاؤ کال کرنے کا کیوں کہا مجھے؟ الاف نے دونوں پاؤں کرسی کے اوپر رکھے اور ان پر ٹھوڑی ٹکا لی۔ اب وہ بآسانی مٹتی ہوئی کوس قزح کو دیکھ سکتی تھی۔ تم سے ملنا چاہتی ہوں، آ سکتے ہو؟ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر اس کی محتاط بھاری آواز ابھری۔ تمہارا فون میں بگ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں کہ کوئی ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ کب آ رہی ہو بیجنگ پھر؟
اس کی آواز شوق تھی، یہ وہ جان گئی۔ اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ انسان اس کا سیل فون بگ کر رہا ہے۔ جب وہ اس کے سسٹم کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے تو وہ سیل فون کس کھیت کی مولی تھا۔ اس لیے اس بات پر اسے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا، بس گھٹنوں پر سر رکھے وہ کوسے قزا کے مٹتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے آج شام ہی تم سے ملنا ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری جانب مسکرایا گیا تھا، اسے مسکراہٹ بھری آواز کے ساتھ کہا گیا، دیکھ لو، اندھیرے میں ملنے کی بات کر رہی ہو تم؟ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کیا تنہا وقت گزار پاؤ گی؟ تمہارے بھیا جی کو برا نہ لگ جائے۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس نے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، اگر 1 ہفتے میں اس کی مانگیں پوری نہ ہوئیں تو وہ سب کو مار ڈالے گا۔ بیجنگ کی پولیس اور میڈیا کتوں کی طرح اسے جگہ جگہ تلاش رہی تھی۔ سب کو امید تھی اس 1 ہفتے سے پہلے ہی وہ پکڑا جائے گا، لیکن سب یہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ دنیا کے جس حصے میں ڈھونڈ رہے تھے وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں زمین زاد، وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کوسے قزا کے رنگ اڑ گئے تھے، بادل تنہا ہو گیا، فصوں مٹ گیا۔ اوکے، اسی پارک آ جانا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ الاف ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، وہ واقعی بیجنگ نہیں تھا۔ سیل فون کو ہاتھ میں تھامے وہ متحیر نظروں سے اسے تک رہی تھی، جیسے وہ وہاں موجود ہو اور اسے دیکھ رہا ہو، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز وہ مٹی ہوئی رینبو تھی جو ابھی کچھ دیر قبل آسمان پر جلوہ افروز ہوئی تھی، بس کچھ دیر کے لیے ہی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ ہوش میں تو ہے تو؟ جانتا ہے کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ ابھی یرغمالوں پر ایک نظر ڈال کر اوپر آیا تھا، آ کر اس نے وارڈروب کا رخ کیا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب برہان سیخ پاسا اس کے پاس آیا اور اس کے فیصلے کی مذمت کرنے لگا۔ اچھے سے معلوم ہے۔ پرفیوم خود پر چھڑک کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، نہیں پھنستا۔ جرسی ہوڈ خود پر چڑھا کر اسے سامنے سے زپ بند کی۔ بلیک جینز اور ہم رنگ جرسی ہوڈ کے ساتھ وہ ایپل کی گھڑی کلائی پر باندھ رہا تھا۔ بالوں پر اس نے سپرے نہیں کیا تھا، ہلکا سا جیل لگایا تھا کہ اس کے بال پہلے ہی سپرنگ زدہ تھے، ان کے بکھرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کی طرف سے بے فکر تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ جانتا ہے نا وہ لڑکی کون ہے، اس کا بھائی، اس کا باپ کون ہے، اور خود کو کیوں بھول گیا، اپنی حالت کو کیوں یاد نہیں رکھ رہا ہے؟ اگر وہاں پر اس کے سامنے تجھے اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں؟ ایبک خاموشی سے جوگرس کے تسمے باندھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے خود پر مسکراہٹ اچالی تو اس نے برہان کی بات پر بھی تھی جو آگ بگولا سا اسے تک رہا تھا۔ اور اگر اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، تجھے پکڑوا دیا؟ نہ بھی پکڑوایا، انٹیلیجنس والے پیچھے لگوا دیے تو تمہارا مقصد کیسے پورا ہوگا ایبک؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ڈیٹ پر نہیں جا رہے ہو تم جو یوں بن سنور رہے ہو؟ وہ بال سیٹ کر رہا تھا جب برہان نے اسے کوہنی سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کا رخ برہان کی طرف ہو گیا تھا اور اب وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ میرے پاس وہ چیز ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ بوکھلا گئے ہیں، اس لیے بے فکر رہ، مجھے جان سے نہیں ماریں گے۔ مار بھی دیں تو کیا ہے، اینڈ تو اس کہانی کا یہی ہے، ایبک سلطان نے تو مرنا ہی ہے، سو ڈونٹ وری۔ اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے وہ سگریٹ نکال چکا تھا، شعلہ دکھاتے ہوئے وہ برہان کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد زچ سا بولا، کیا ہو گیا ہے یار، جسٹ چل۔ وہ اس کے قریب آیا اور قدرے شوخ پنے سے اس کے کان میں پھسپھسایا، تیرا بھائی ڈیٹ پر ہی جا رہا ہے، شی از لو یو نو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس سے آنکھ ماری تھی، سر پر ہوٹ ڈالے، لبوں میں سگریٹ پکڑے وہ وہاں سے چلا گیا۔ برہان پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کب تک آؤ گے؟ وہ جیکٹ خود پر چڑھا رہا تھا، زرینہ کی بات پر مسکرا کر پلٹا، جب تک کامیاب نہیں ہو جاتا۔ وہ اس کی بات پر آزردگی سے مسکرائی، ہاتھ اس کے سبھی چہرے پر پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے فخر ہے کہ میں تم جیسے بیٹے کی ماں ہوں۔ سمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور اسے دونوں ہاتھوں سے لگا لیا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں۔ آپ جانتی ہیں آپ کی بیٹیاں بھی بہت بہادر ہیں، خاص کر وہ ہماری ترم خان۔ کہاں ہے وہ؟
کہتے ساتھ ہی اسے پوچھا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ گھر آتے ہی اسے سب سے پہلے الاف سے ملنا ہوتا تھا اور کہیں بھی جاتے ہوئے وہ اسے مل کر ہی جاتا تھا، نہیں تو اس کا دل بے چین ہی رہتا تھا۔ باہر گئی ہے، کہہ رہی تھی، ضروری کام ہے کوئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سمر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں ماں کو دیکھا۔ آپ جانتی بھی ہیں اس کے ضروری کاموں کو۔ پھر اسے تنہا بھیج دیا، شراحیل کو ساتھ بھیج دیں۔ اس کے گارڈز کو تو وہ ڈیڈ کی شے پر ہٹوا ہی چکی ہے، وہ ناراض سا کہہ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جوتوں کو بھی پاؤں میں ڈال رہا تھا۔ زرینہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، متحمل انداز میں گویا ہوئی۔ میں شراحیل کو کیسے کہہ سکتی ہوں، وہ اس کا منگیتر ہے، کوئی گارڈ تو نہیں۔ اور مجھے یقین ہے میری بیٹی پر، وہ ہر مشکلات کو ہینڈل کرنا جانتی ہے۔ سمر کی آنکھوں میں مسکراہٹ در آئی تھی۔ آپ اس کی ماں بھی ہیں، مجھے یقین نہیں آتا آپ کا اطمینان قابل دید ہے۔ انہوں نے ایک ہلکی سی چپت اس کے شانے پر لگائی۔ سمر نے وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ خبردار، جو شک کیا تو تمہارے باپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہوئی، سمجھے؟ ممی کی بات پر اس کا فلک شگاف کہا گونج اٹھا تھا۔ اس نے انہیں خود سے لگا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، آپ جتنی نڈر بنتی ہیں اتنی ہے نہیں، بھولی ہیں ایک دم۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھا اور وارڈروب سے ایک کیس نکال کر ان کی طرف آیا۔ یہ آپ کے لیے، جب میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یورپ ٹرپ پر گیا تھا تو یہ آپ کے لیے لایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیس کو پکڑ کر کھول رہی تھیں۔ اندر ایک نازک سی چین تھی جس پر کہیں کہیں ہیرے آویزاں تھے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تمہاری کتنی مائیں ہیں، مجھ سے تو تم نہ ہی چھپاؤ کچھ۔ میں جانتی ہوں، وہ بھی تمہارا ایک مشن ہی تھا جس پر تم نکلے ہوئے تھے۔ خواہ میری پیاری بچی سے منہ ماری کر گئے تھے۔ وہ انیشا کا ذکر کر رہی تھیں جس سے ماں کو شکایت لگائی تھی۔ سمر ماتھے کو کھجاتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ یعنی آپ سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، آپ مائیں بھی مہان ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے بچے کی زندگی میں نامحرم رشتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی تربیت پر مجھے آنکھ بند کر کے یقین ہے۔ ان کے اس اعتماد نے سمر کے دل کو بھر دیا تھا۔ انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اعتماد، یقین اور محبت، یہ سبھی تو اسے اپنے گھر سے میسر تھے۔ اس کی ماں کو اس پر یقین تھا، اس کی بہنیں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ جب اتنے بڑے اثاثے اس کے پاس تھے تو وہ کیوں باہر منہ مارے گا؟ اس کی تربیت ایسی تھی اور نہ ہی اس کی نیت۔ بہنوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھائی یوں بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا کہ بہنوں والے بھائیوں کے دل اتنے دلیر نہیں ہوا کرتے کہ وہ سب بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے دیکھے جو وہ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سمر ان کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں آپ کے یقین کو ملیا میٹ کبھی نہیں ہونے دوں گا ممی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اعتماد کی گرمائش نے زرینہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سمر نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی، پھر اپنے کمرے سے نکل کر انیشا کے کمرے میں نوک کر کے آ گیا۔ وہ اس وقت الٹی کتاب ہاتھ میں تھامے سوچوں میں غرقاں تھی۔ جب سمر نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر اسے سیدھی کر کے پکڑائی، وہ اسے وہاں دیکھ کر جبرن مسکرا دی۔ معلوم ہوتا ہے تم اداس ہو، جلدی سے بتا دو کیا بات ہے، ورنہ تم جانتی ہو نا میرا سفر اچھا نہیں کٹے گا۔ گھوم کر وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر آیا اور اس کے گھٹنے پر سر ٹکا کر لیٹ گیا۔ ہاں میری اتنی فکر تمہیں، تم تو اپنی چہیتی سے لاڑ دکھایا کرو، اٹھو میرے گھٹنے پر سے۔ وہ اسے سرکانا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی۔ دل میں جو اتھل پتھل ہو چکی تھی وہ اس کی بھینک کسی کو بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی، اس لیے جان بوجھ کر اس طرح سے بولی۔ سمر کی آنکھیں حقیقتاً پھٹ گئیں۔ یعنی تم الاف سے جیلس ہو رہی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ انیشا نے منہ کو مزید پھیلایا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، شام بس ہونے کو تھی۔ میں کیوں اس سے جیلس ہوں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ اور تم میرے کمرے میں کر بھی کیا رہے ہو؟ جاؤ اسی کے پاس، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کافی پیو، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کیک کھاؤ اور اسی کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی غیبتیں کرو۔ سمر منہ کھولے اسے سن رہا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی انیشا کے گھٹنے پر موجود تھا۔ جوتوں والے پاؤں نیچے لٹکائے وہ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا جو جلی بھنی سی دکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں یعنی ایس پی سمر غفور دنیا جہان کی غیبتیں کرتا ہوں؟ آر یو سیریس انیشا اس کی متحیر انداز میں لبوں پر مچلتی ہنسی کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ نظریں جھکائے اسے دیکھ رہی تھی، جو نظریں اٹھائے اسے سوالیہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔
کہاں کے ایس پی تھکڑ آفیسر کہو، اٹھو، تمہارے کانٹے دار بال میرے نازک گھٹنے پر چبھ رہے ہیں۔ وہ دانت پیستا ہوا اٹھا اور اس کے چیخنے کے باوجود جوتوں سمیت اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ کانٹے دار بال تب کیوں نہیں چبھتے تمہیں جب تم میرا ہیئر اسٹائل بنانے آتی ہو، یا یوں کہو تم مجھے اپنے کمرے سے نکالنا چاہ رہی ہو؟ اس کی بات پر انیشا کا سانس پل بھر کو رکا تھا۔ وہ فوراً سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، بالکل تم نے ٹھیک کہا، میں ایسا ہی چاہ رہی ہوں کیونکہ میں تم سے خفا ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی، اس کی ایکٹنگ اور ضبط کمال کا تھا۔ اب تم مجھ سے خفا کیوں ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کی نمی میں الجھ گیا تھا۔ اس کے قدرے اب نارمل سے رویے پر اٹک گیا تھا۔ اسے لگا وہ آج نہیں جا پائے گا، وہ زمین ذات کو نہیں پکڑ پائے گا تب تک جب تک اس کی بہن اس سے راضی نہیں ہو جاتی، جب تک وہ اپنے دل کی بات اسے بتا نہیں دیتی۔ لیکن وہ جانتا تھا آج وہ کچھ نہیں بولے گی، ابھی وہ کچھ نہیں بولے گی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ لڑکی تمہاری گرل فرینڈ نہیں تھی بلکہ تمہاری ٹیم کا حصہ تھی؟ یہ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ تم مجھ سے اس چیز کے لیے خفا نہیں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اعتماد دلا رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے، وہ تنہا نہیں ہے۔ یہی چیز تھی، یہی بات تھی جس کی بدولت جذباتی کمزور چھوٹے دل کی انیشا دھڑ دھڑ آنسو بہاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرد باندھ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو سمر کی سفید شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑے ہوئے روئے چلی جا رہی تھی۔ سمر ایک لمحہ کو اس غیر متوقع رد عمل پر سٹ پٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے اور دل بھاری ہو چلا تھا۔ مدھم مدھم سانسیں لیتا ہوا وہ اس کا سر تھپک رہا تھا، اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر شاید آج اس کے آنسو نہیں تھمنے تھے، اس لیے وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ جتنا دل کر رہا ہے کھل کر رو لو بیٹا، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی بات پر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے تھے جو اس کے دل میں اٹھان بھر رہے تھے، مگر وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سب ٹھیک ہے۔ اگر سب ٹھیک نہ ہوا تو وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر دے گا۔ اس وقت وہ برداشت کی انتہا پر تھا۔ میں نے وہ یہ الفاظ ادا کر کے پل بھر کو رکی۔ اس کا رکنا سمر کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے گاڑی کے نیچے آوارہ کتے کو کچل دیا، میں نے قتل کر دیا ہے بھائی۔ قتل؟ سمر کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ یہ لفظ ہمیشہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا، ہمیشہ۔ وہ یہ اعتراف کر کے ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ اس کے اعتراف نے، اس کے کھلے لفظوں نے، سچائی میں ڈوبے لہجے نے سمر کا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہونٹوں کو تر کیا، دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ کر اسے خود میں مضبوطی سے سمویا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی ہوئی تھی جو آپس میں پیوست تھی۔ وہ کلائیوں کے ذریعے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ چند ساعتیں گزارنے کے بعد وہ بولا، تم پاگل ہو انیشا، بہت بڑی پاگل۔ موت کے منہ سے واپس آیا ہوں میں، تختہ دار پر چڑھا دیا تھا تم نے مجھے۔ خود سے جدا کرتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا، ہتھیلیوں کو اوپر اٹھا کر وہ اس کے آنسو رگڑ رہا تھا۔ حزن سے سرخ پڑتے گال اور ناک پر نگاہ ڈالے وہ اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ اس طرح بھی کوئی روتا ہے، ایسے بھی کوئی جان نکالتا ہے؟ صحیح کہتی ہے الاف، تم ایک نمبر کی بے وقوف ہو۔ وہ بولنے کے لیے لب کھول رہی تھی جب سمر نے انگلی اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے اس کے لیے پانی نکال کر وہ گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا جس کی ہچکی بن چکی تھی۔ پر بھائی، وہ میری وجہ سے مرا ہے۔ اس نے متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی مشکل سے اس کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا۔ یہ پانی پینے کے دوران آتی آوازیں اسے بتا گئی تھی۔ سمر کو بے ساختہ اپنی بہن پر پیار آیا، بہت زیادہ پیار۔ وہ ایکسیڈنٹ تھا اسٹوپڈ، اس کی موت لکھی تھی، تمہاری کار سے نہ مرتا کسی اور کی سے مر جاتا، سمپل۔ وہ اس کے سر پر پیار بھری چپت رسید کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خود کو تسلی دے رہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ قتل؟ تیز ایک بار پھر سے اٹھی۔ انیشا کی اگلی بات نے اس کو لاجواب کر دیا۔ کیا موت اتنی سمپل ہوتی ہے؟ اگر اس کی جگہ انسان ہوتا تب بھی آپ یہی کہتے؟ اس بات پر وہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا تھا جس میں قید گلاس کا کانپ رہا تھا۔ اس نے واپس نگاہ انیشا کی طرف ڈالی اور ہلکے پھلکے انداز میں بولا،
جو چیز ہوئی نہیں ہے اسے فرض کیوں کریں؟ کم آن، اب مسکرا بھی دو۔ جانتی تو ہو تم دونوں میں سے کوئی ایک بھی پریشان ہو تو میں ڈھنگ سے کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا۔ اس کی بات پر وہ آنسو رگڑتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی۔ سمر کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، وہ اس کے بال بکھیرتا کہہ رہا تھا۔ انیشا کا دل ایک بار پھر سے بھرنے لگا، مگر اس نے خود کو کنٹرول کر لیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی سمر اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ حالانکہ وہ پریشان ہو چکا تھا، بہت بہت زیادہ پریشان۔ کھولو ہمیں، کھولو تم۔ برہان لیپ ٹاپ پر ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل فائنل کر رہا تھا۔ حال ہی میں اس کے بنائے گئے پلازا کی دھوم پورے روما میں مچ چکی تھی۔ وہ ایک اچھا آرکیٹیکچر تھا، لیکن اس پلازا نے اسے ایک مشہور آرکیٹیکچر بنا دیا تھا۔ یہ پلازا برہان نے ایبک کی ڈائری میں سے دیکھ کر بنایا تھا۔ ایبک کی ڈائری ایسے کئی پلازوں کے ڈیزائن سے بھری ہوئی تھی جو کہ اب تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے۔ پلازے، گھر، پارکس اور سکولز، ایک پورا جہان تھا جو اس کی ڈائری میں قید تھا، جو کسی کی خواہش تھا اور اس کسی نے اپنی خواہش کو ایبک کی ڈائری میں قید کر دیا تھا۔ وہ خواب جو کبھی ایبک پورے نہیں کر سکا تھا، برہان کر رہا تھا اور اس کی اجازت سے کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اس کی ڈائری میں موجود ہاؤسنگ اسکیم کو چائنا کی کمپنی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا جب ایک سیاہ فارم لیپ ٹاپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اسے اشارہ کرنے لگا۔ اس نے ایک نگاہ سیاہ فارم پر ڈالی اور پھر مسکرا کر کانفرنس کو دیکھنے لگا۔ مسٹر یانگ، میں آپ کے ساتھ یہ ڈیل فائنل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ سے ملوں گا۔ امید کرتا ہوں یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا۔ برہان کا تعلق کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے تھا۔ وہ وہیں پلا بڑھا تھا اور وہیں سے اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا باپ ایک مشہور سیاح تھا جس کو دنیا دیکھنے اور اسے ایکسپلور کرنے کا ازحد شوق تھا۔ وہ سال میں کم و بیش 2-3 بار ہی اپنے باپ سے ملا کرتا تھا۔ اس کی موم بھی اس کے ڈیڈ کے ساتھ ہی دنیا کو کھوجنے میں لگی رہتی تھی۔ ایک بہن تھی جو بچپن میں ہی تھیلیسیمیا کے سبب زندگی کھو گئی تھی۔ وہ خود بورڈنگ میں پڑھا تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے اپنی زندگی تنہا پرندے کی طرح ہی گزاری تھی۔ اپنے باپ کی نصیحت کے باوجود وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکا تھا۔ ہاں، سال میں ایک بار ونٹر ویکیشنز پر وہ کبھی نیو یارک تو کبھی مانچسٹر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ یہ بھی سردیوں کے اوائل دن تھے جب وہ نیاگرا فال کے سامنے کھڑا ہاٹ کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پاس میں ہی کچھ لڑکے کھڑے گٹاروں کی تاروں کو چھو رہے تھے۔ تیز گرتے جھرنے کی آوازوں میں گٹار کی آواز کہیں کھو سی رہی تھی۔ وہ سر پر وول کیپ چڑھائے کافی کے گھونٹ حلق میں انڈیل رہا تھا جب اس کی منگیتر اسے کوستے ہوئے وہاں آئی اور اس کی کونی تھام کر بہت لگاوٹ کے ساتھ بولی، ہنی، ہم لوگوں نے اس بار پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں کے پہاڑ بہت حسین ہیں، تم چلو گے نا ہمارے ساتھ؟ وہ ایک روسی لڑکی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، دراز قد، سفید رنگت اور پتلے ہونٹ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے دنیا کو ایکسپلور کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں شاید روما جاؤں گا۔ اس کے لگاوٹ سے کہنے پر وہ ملائمت سے اسے انکار کر گیا تھا۔ لڑکی کا منہ بنا کونی پر سے ہاتھ ہٹا کر وہ اس سے تھوڑی دور ہوئی تھی۔ برہان نے ڈسپوزیبل کپ کو وہاں چنی گئی چھوٹی سی دیوار پر رکھا اور اس کے سوجے ہوئے منہ کو دیکھنے لگا۔ کم آن ڈینا، مجھے نہیں پسند پہاڑوں پر چڑھنا، سمندروں میں پر تیرنا یا پھر سڑکوں کو چاندنا۔ مجھے بارز پسند ہیں، پب جانا پسند اچھا لگتا ہے، خاص کر مجھے گیم کھیلنا اور سکیچز بنانا بہت پسند ہے۔ تم یہ بات جانتی ہو۔ 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ رہتے ہوئے، وہ جھنجھلا کر اس سے کہہ رہا تھا۔ دینا نے تیز ہوا کے سبب سے رکھتی اپنی چیک دار گول کیپ کو درست کیا اور مدھم آواز میں بولی، تمہیں میں نے کہا تھا برہان، اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو میں پسند کرتی ہوں۔ مجھے نہیں ہے پسند ڈسکو لائٹس، گیمز کا شور اور… وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ برہان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ان آنکھوں میں جن میں نیاگرا فال گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دینا نے جھرنے پر سے نظر ہٹا کر گہرا سانس بھرا، پھر حتمی انداز میں اس کی جانب دیکھا، توقف کے بعد بولی، اور تمہاری دقیانوسی سوچیں، تم جانتے ہو مجھے قدرت اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس انگوٹھی کو جب تم میری انگلی میں پہنا رہے تھے
तब भी मैंने यही बात कही थी ना। वो उससे बाज पुरस कर रही थी। बुरहान ने नाक के जरिए सांस खारिज किया। ढेर सारा धुआं उसकी नाक से निकला था। यानी तुम चाह रही हो मैं ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से निकाल दूं? तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है हम दोनों मुतजाद शख्सियत के मालिक हैं। हम दोनों की आपस में नहीं बन सकती। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे 2 साल ज़ाया किए। वो उसके हाथ से अंगूठी निकाल कर मुड़ गया था। उस शाम उसने डीना के हाथ से अंगूठी नहीं निकाली थी, बल्कि बल्कि अपना दिल निकाल दिया था। वो रोमा चला गया था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो वापस आया तो दिल दहलाने वाली खबर उसकी मुंतजिर थी। डीना जिन पहाड़ों को सर करने गई थी, वहां उसके मॉम डैड भी थे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से डीना के साथ उसके दोस्त भी जाँ बहक हो गए थे और उसके मॉम डैड भी नहीं रहे थे। उसकी मॉम के अलावा किसी की लाश नहीं मिली थी। वो अपनी मॉम की लाश लेने ही पाकिस्तान गया था। लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि मजीद चंद घंटे उसे रखा जाता, इसलिए कैनेडियन हुकूमत और बुरहान की रजामंदी से उसकी मां को वहीं दफना दिया गया था। उसकी मॉम की मौत के 1 हफ्ते बाद जब वो उनकी कब्र से होने के बाद वापस होटल के लिए निकल रहा था, अचानक उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वो पाकिस्तान की सड़कों को नहीं जानता था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे एक ड्राइवर मुहैया कर दिया था। उस ड्राइवर की ड्यूटी भी बस आज तक की ही थी, क्योंकि कल उसे वापस कनाडा के लिए निकल जाना था। उसे लगा था आज वो आखिरी बार अपनी मामा से मिलने आया है, लेकिन वो ये भूल गया था कि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कि इंसान प्लान करता है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? ये जगह कदरे सुनसान है। आप प्लीज़ वापस कार में बैठ जाएं। उसका ड्राइवर उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखकर कह रहा था। वो जानता था अगर उस कैनेडियन को कुछ हो गया तो कैनेडियन एम्बेसी उसका जीना हराम कर देगी। डोंट वरी, मैं थोड़ा आगे तक ही जा रहा हूँ, तब तक तुम टायर चेंज करो। वो उसका शाना थपकता हुआ सिगरेट निकाल गया था। वो चेन स्मोकर नहीं था, कभी महीनों में एक बार बस एक सिगरेट पी लेता था। अब भी वो लाइटर से सिगरेट को शोला दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था जब उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। सिगरेट को शोला दिखाते दिखाते उसने नजरें उठाई थी। कौन है वहाँ? फितरी तजस्सुस के बायस उसने पूछ डाला। मुड़कर देखा, ड्राइवर अपने काम में मसरूफ नजर आया। घोर अंधेरा था और सामने सर उठाकर ऊपर से खड़े स्याह पहाड़, या फिर वो स्याह नहीं थे, सब्ज थे। बस अंधेरे ने उस पर स्याह चादर डाल दी थी। माहौल थोड़ा सा हैबतनाक था। दूर से उल्लुओं के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों में किसी के कराहने की आवाज़ भी मिल चुकी थी, जो वक्फे वक्फे से फिजा में लम्हा भर को गूंजती और फिर थम जाती। मैंने पूछा है, कौन है वहाँ? सिगरेट वाला हाथ नीचे करके उसने अपनी घड़ी का एक बटन पुश किया। तेज़ बारीक सी टॉर्च लाइट नुमा लाइट ऑन हो चुकी थी। वो कलाई को सामने करते हुए आगे बढ़ रहा था। पक्की सड़क से थोड़े से नशेब में वहाँ जहाँ एक पहाड़ का दामन था और लाइन में ढेर सारे पीले रंग के यूज़मी लटक रहे थे, वहाँ से आवाज़ अब मुसलसल आने लगी थी। कराहने की आवाज़, दर्द से चूर कराह थी, जैसे किसी को मार कर वहाँ डाला गया हो। बुरहान का एक लम्हा को पाँव सिरका था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। सड़क छोड़ वो चिकनी मिट्टी से बनी डहलवान पर पाँव रख रहा था जब उसका पाँव सिरक गया था। लाइट को सामने रखते हुए वो संभल कर नीचे उतर आया। जख्मी सांसों की आवाज़ें अब नज़दीक से आने लगी थी, लेकिन वहाँ ज़मीन पर कोई नहीं था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। कहीं भी कोई भी नहीं था। वो मोहताज सा यूज़मी के टीनों की तरफ बढ़ा। एक में झांका, वहाँ कुछ नहीं था। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे के करीब आकर उसके कदम रुक गए थे। आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसने हाथ ऊपर किया, कलाई में बंधी घड़ी की लाइट उस कूड़ेदान के अंदर डाली। फिर एहतियात से गर्दन झुकाकर उसमें झांका तो धक से रह गया। वहाँ एक बहुत बड़े स्याह प्लास्टिक के शॉपर में से किसी की दर्द भरी आहें गूंज रही थी। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा और ड्राइवर को अपने साथ ले आया। उसमें कोई है, मेरी मदद करवाओ उसे बाहर निकालने में, वो उजरत में कह रहा था, जबकि ड्राइवर इस बात से और खौफजदा हो गया। पहले ही बुरहान उसे खींच कर नीचे लाया था, फिर उस पुरस्रार जगह पर बड़े सारे स्याह शॉपर में बंधी चीज को देखकर वो मजीद खौफ में मुब्तला हो गया। सर, हमें इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये पहाड़ का दामन है, तरह तरह के दरख्तों से घिरा है। ये जगह आसेफ ज़दा हो सकती है। हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। हाँ, यही बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। बुरहान उसकी बात सुनकर अचंभे में मुब्तला हुआ फौरन डिपटते हुए बोला, मुझे कुछ फजूल नहीं सुनना।
جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ مغربی پیداوار تھا، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر جو ڈرائیور تھا وہ خالص پاکستانی تھا، جو آنکھ بند کر کے ان سب چیز پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے سر اٹھائے خوفناک پہاڑ کو دیکھا اور اسے لٹکتے درخت کو، جس کی ٹہنیاں بازوں کی طرح یوزنی سے کافی اوپر جھول رہی تھیں۔ ڈرائیور کو پکا یقین تھا کہ اس سیاہ شوپر میں جو بھی ہے وہ اس درخت سے گرا ہے، مگر اس سوچ کو اس نے لفظوں میں نہیں ڈالا۔ مرنا تھا کیا؟ وہ دونوں اسے نکال کر سڑک پر لائے۔ خون ان کے ہاتھوں پر لگ چکا تھا، بدبو کے بھگوکے ایسے تھے کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ برہان نے ڈرائیور کی مدد سے شاپر کا منہ کھولا۔ تیز بدبو ان کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ناک بند کر کے ہاتھ جھلا کر اس انسان کو دیکھ رہے تھے جسے دیکھ کر انہیں متلی ہونے لگی تھی۔ مسخ شدہ خون سے لت پت منہ اور ٹوٹا ہوا بدن۔ ڈرائیور نے جمے ہوئے خون سے بھرا شاپر اس پر سے کھینچ کر نشیب میں گرایا، جہاں گھات لگائے بیٹھا کوئی جانور فٹ سے اسے کھینچ کر پہاڑ کے دامن میں غائب ہو گیا۔ مائی گاڈ! ہانپتے ہوئے برہان اس زخمی وجود کو دیکھ رہا تھا جس کی سانسیں بس کچھ پلوں کی مہمان لگتی تھیں۔ سر، یہ مرڈر کیس لگتا ہے، ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو پھنس جائیں گے۔ ڈرائیور کی خود غرضی پر اس نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور دبی آواز میں دھاڑا، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا تھا خود غرضی مغربیوں میں ہوتی ہے، مگر افسوس میں غلط نکلا۔ ڈرائیور اس لڑکے کی ڈانٹ پر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، پھر وہ اس زندہ لاش کو گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈال رہا تھا۔ پراسرار سا پہاڑ سب کارروائی ہوتے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے کی جان بچنا مشکل تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کے اسپائنکل کارڈ پر گہری ضرب لگی ہے، جس کے سبب وہ زیادہ دن تک سروائیو نہیں کر پائے گا۔ پولیس آئی تھی، اس نے سب کچھ منوان پولیس کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ ایک بے خوف لڑکا تھا، اسے کینیڈین ایمبیسی کی سپورٹ میسر تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں پر وہ غلط نہیں ہے تو اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی فلائٹ کینسل کروا دی تھی، ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے اس کی مدد کرنے پر حامی بھر دی۔ تقریباً 4 ہفتے لگے تھے اس لڑکے کو موت کے منہ سے نکلنے میں، لیکن زندگی ابھی بھی اس پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ 10 زیادہ سے زیادہ 1 ماہ، بس وہ اتنے ہی عرصے زندہ رہ سکتا تھا۔ سر کی چوٹ گہری تھی، اس سے بھی زیادہ گہری ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ تھی جو جلد یا بدیر اسے موت کے منہ میں دھکیل ہی دے گی۔ ڈاکٹرز اپنی سی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اس کا علاج یہاں بہترین ہو رہا تھا، لیکن برہان کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں ایک انجان لڑکے کے لیے وہ خود کو اتنا تھکا رہا ہے۔ بس اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ وہ اسے بچا لے گا، مرنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستانیوں نے اس کی موم کو بچانے کی تھی۔ وہ قرض لوٹانا چاہ رہا تھا، وہ دل کو ڈھارس دینا چاہ رہا تھا، یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بے شک ڈینا اور اس کے ڈیڈ کو بچانے کے لیے کوئی ہاتھ انہیں نہ ملا ہو، مگر وہ اس لڑکے کو بچا لے گا۔ ڈیڈ اور ڈینا کی منتظر آنکھوں کی تکن کو وہ اس لڑکے کی آنکھوں میں نہیں دیکھے گا جو اس سے چھوٹا تھا اور بھری جوانی میں مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے لاشعور کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ اسے مرنے نہیں دے گا۔ مسٹر برہان، مشکل ہے کہ یہ اب کبھی چل پائیں یا پھر نارمل ہو پائیں۔ اللہ نے زندگی ان میں پھونک دی ہے، مگر اب ان کا شمار نارمل انسانوں میں نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں انہیں مینٹل ہاسپٹل ہی شفٹ کرنا پڑے گا، کہ آخری آپشن یہی ہے۔ ڈاکٹر کی سپاک بات پر اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ آئی سی یو کے دروازے پر نظریں گاڑے وہ اس نیم بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا جس پر جوانی بھرپور چڑھی تھی، جس کے چہرے کے نقوش قد کاٹ اور رنگت بتا رہی تھی کہ ابھی اسے مزید جینا ہے، بالکل ایک عام انسان کی طرح۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہو ہا ہا کرتے لوگوں کے درمیان زندگی نہیں گزارنی ہے۔ لوہے کی زنجیریں اور سلاخیں اس کے لیے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹا تھا، آنکھوں میں عزم لیے وہ تیز تیز وہاں سے جا رہا تھا۔ دواؤں کی مہک میں ڈوبا ہاسپٹل پیچھے چھوٹ رہا تھا، اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا۔ وہ لڑکا پاکستان کی ملکیت تھا، اس چیز کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ بحث مباحثے، عدالت کی پیشیوں، پولیس کے سوالات، ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمیوں اور بلا بلا کے بعد وہ اس لڑکے کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
अपने साथ कनाडा ले जाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी और वो थी उसकी सेहतयाबी, जिसके लिए उसने कनाडा से लेकर न्यूयॉर्क तक का सफ़र किया था। कई डॉक्टर्स ने वही कहा जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने कहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल तंदुरुस्त, नज़रें झुकाए, टेढ़े लब सिए, मतोरम आँखों वाले उस लड़के को व्हील चेयर पर बिठाकर वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल गया था, वहाँ से इलाज करवाया था, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। उसकी दिमागी हालत दुरुस्त ना हुई, उसके हाथों-पैरों ने काम नहीं किया। आखिर थक-हार कर एक मोहम उम्मीद लेकर वो बीजिंग के पेकिंग यूनियन हॉस्पिटल में उसकी व्हीलचेयर घसीटकर अंदर को जा रहा था। बड़े-बड़े सफ़ेद मार्बल के ब्लॉक से सजा वो अस्पताल शांत और सर्द था। फ़िनाइल की खुशबू वहाँ हर सू फैली हुई थी और उसके साथ खामोशी भी, जिसमें खलल व्हीलचेयर के पहिए डाल रहे थे। चहलकदमी तो पीछे रह गई थी, लोग तो पीछे छूट गए थे। ज़िंदगी से भरपूर मगर ज़िंदा लाश को घसीट कर ले जाते हुए बुरहान ने सफ़ेद मार्बल की दीवारों पर आवेज़ां सुर्ख तिकोने कपड़े के टुकड़ों पर भी गौर नहीं किया था, जिन पर चाइना की सकाफत दर्ज थी। उस हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर्स के नाम, उनके कारनामे और तस्वीर भी। उन सब पर तो क्या, वो तो अपने पास से गुजरते रोबोट्स पर भी तवज्जो नहीं दे रहा था, जो हवा को आलूदगी से बचाने के लिए जरासीम कुछ स्प्रे खुद में से छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वो रोबोट सिलेंडर नुमा थे, नीचे से गोल थे, गोल इस तरह कि उनका दरमियानी हिस्सा शीशे का था, जिसमें से नीली शुआएं फूट रही थीं, जबकि बाकी का ऊपर का हिस्सा सफेद चमकता हुआ सिलेंडर नुमा ही था। जैसे घर के बड़े-बड़े पिलर्स होते हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इन रोबोट्स की नहीं थी। उनकी करीबन 4 फुट जितनी थी। मुँह की जगह चौकोर स्क्रीन थी जो रोशन तो थी, लेकिन उस पर कुछ दर्ज नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है कुछ लिखा हो, लेकिन बुरहान ने गौर नहीं किया था। वो बस उनके सर पर लगी बारीक-बारीक जालियों में से उठते स्प्रे को देखकर आगे बढ़ गया था। नीली लाइट उस रोबोट की जालियों वाली जगह से भी फूट रही थी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वो ले चुका था, इसलिए अपनी बारी आने पर उसने कमरे का मिरर डोर खोला और उसमें व्हीलचेयर को घसीटते हुए अंदर ले गया। अंदर 50 के लगभग का एक स्याह फ़ॉर्म डॉक्टर बैठा हुआ था। उसके बाल कलमों से ग्रे माइल सफ़ेद थे और रंगत बहुत ज़्यादा स्याह नहीं थी। होंठ भी ज़्यादा मोटे नहीं थे। वो एक बारिश सा इंसान दिखता था जिसके चेहरे पर दबीज़ शाइस्तगी की चादर डली हुई थी। वो फ़ोन को कान पर कंधे के ज़रिए टिकाए बहुत संजीदगी से किसी से बात कर रहा था। साथ में नोट पैड पर कलम भी चलाया जा रहा था। जब उसने दरवाज़ा खुलने पर निगाह उठाकर देखा और चौंक गया। चूँकि वो बुरहान को देखकर नहीं था, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे लड़के ने उनकी तवज्जो फुल टाइम अपनी जानिब मबज़ूल करवा ली थी, जिसका सर एक जानिब ढलका हुआ था। आंखें पत्थर की तरह एक ही सिमत में मरकूज़ थीं और नीम व होंठों से राल निकलकर उसके दाएं शाने पर गिर रही थी। उन्होंने फ़ोन बंद किया और उस जिंदा लाश को तकने लगे, जो जिंदा तो था पर जिंदा नहीं था। आपकी भेजी गई रिपोर्ट्स और तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकता था मैं इनकी कंडीशन का। अब देखकर यकीन हो गया है कि तस्वीर वाक़ई झूठ बोलती हैं, क्योंकि इनमें ये इतने पेचीदा नहीं लग रहे जितना यहाँ लग रहे हैं। कहने के दौरान उन्होंने बेल बजाई थी। चौकोर लकड़ी के छोटे तख्ते पर 4 क्रिस्टल के बटन पेवस्त थे, जिनमें से एक को उन्होंने दबा दिया था। हर बटन की अलग बेल थी, हर बेल का अलग मतलब था। अब जो बेल बजाई गई थी, वो कह रही थी 2 घंटे तक अंदर कोई नहीं आएगा। जिसे ज़्यादा जल्दी है वो बखुशी जा सकता है। डॉक्टर साहब 2 घंटे तक बिज़ी रहेंगे, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ बेल सुनते ही गूंजी थी। इंतज़ार करने वाले बैठे रहे थे, उजरत पसंद चले गए। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ मैं इसे लेकर ना गया हूँ। डॉक्टर्स और उनके जुमले बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं। बुरहान उसके कॉलर पर पिन के जरिए लगे रुमाल से उसके राल पोंछता हुआ कह रहा था। वो उस लड़के की बात पर होले से मुस्कुराए। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। बुरहान का चेहरा उनके जुमले पर लटक गया। वो ज़ात उसे ठीक कर सकती है। उसके अलावा किसी की मजाल ही नहीं कि वो ऐसा कर ले। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ और वसूख के साथ कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा। उनकी दूसरी बात पर उसका चेहरा सूरज की तरह रोशन हो गया। रोशन चेहरे की किरणें डॉक्टर को यहाँ तक महसूस हो रही थीं। यानी ये ठीक हो जाएगा? उसने एक बार फिर से जोश में दरियाफ्त किया था। ये पहली जगह थी जहाँ उसे उम्मीद दिलाई गई थी।
जहाँ कहा गया था कि वो यहाँ से मायूस नहीं जाएगा। देखो बेटा, हम इंसानों का अलमिया बहुत गलत हो चुका है। हम हर जगह सवाल करते हैं, लेकिन उससे नहीं करते जिसके इख्तियार में सब कुछ होता है, जिसका कुन फयाकून में बदलने में सेकंड नहीं लगता। तुम्हारी मेल बता रही है कि तुम इस लड़के पर कितना सरमाया खर्च कर चुके हो, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुमने इसके लिए दुआ की थी? अल्लाह से कहा था कि ये ठीक हो जाए? वो सांस रोके उन्हें सुन रहा था। वो स्याह फाम इंसान जिसका नाम यूसुफ था, उसके अल्फाज, उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो मुस्लिम है। अल्लाह पर उसका एतकाद बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे इंसान का, इखलाक का इंसान भी है। मैंने नहीं की थी, आपकी बातों ने हैरान किया है मुझे। उन्होंने गिलास पर से ढक्कन उठाकर पानी के 2 घूंट भरे। भरने से पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ी थी। उनके लब होले से जुम्बिश कर रहे थे, फिर तवक्कुफ के बाद बोले, मैं इसका इलाज करूँगा और तुम दुआ करोगे। ये बताओ, तुम इसके लगते क्या हो? इस सवाल पर बुरहान ने एक लहजे को राल टिपकाते लड़के को देखा, जिसकी उम्र लगभग 19 बरस थी। फिर उसने नफ़ी में सर हिलाकर तमाम रूदाद उनके गोश गुजार कर दी। वो सब सुनने के बाद कुछ लम्हे तो बोलने के काबिल न रहे। जब बोले तो आवाज़ में पिन्हा अकीदत को छुपा नहीं पाए थे। तुम अपनी दौलत इस पर लुटा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं। क्या तुम्हारा हाथ अपने पैसे देते हुए नहीं कांपता? बुरहान ने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया था। उसके अल्फाज जो यूसुफ के दिल को मज़ीद भर गए। मैं फिर कमा लूँगा, मुझे अपने ज़ोरे बाजू पर यकीन है। बस चाहता हूँ किसी तरह ये ठीक हो जाए। जितने पैसे आप लगा सकते हैं लगाएं डॉक्टर, बस ये सेहतयाब होना चाहिए। वो मबहम अंदाज में सर को जुम्बिश दे रहे थे। बुरहान एक बार फिर से उसकी टपकती राल को साफ कर रहा था, जो जिंदा तो था पर जिंदा नहीं था। वक्त गुजरा वैसे जैसे हिज़ा में उम्र रसीदा पत्ते टूट कर गिरते हैं, जैसे चुटकियों में कोसे कज़ा मिटती है, जैसे झरनों से पानी गिरता है, जैसे शाख पर बैठी कोयल पर मार कर उड़ती है। वक्त गुजरा जैसे दुनिया बदलती है। 2 साल 6 माह ऐसे गुजरे जैसे 2 मिनट 6 सेकंड गुजरते हैं। वो उजरत में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था। उसके बूटों की धमक में जोश भी था और इश्तियाल भी। खुशी भी थी और नाराज़ी भी। वो तकरीबन दौड़ता हुआ डॉक्टर के कमरे के पास आकर रुका और बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। आपको पता है, इसने आज पलकें झपकाईं। इसने मुझे देखा, छत को देखा, फिर चारों जानिब देखकर वो लब हिला रहा था। उसके हलक से आवाज़ निकल रही थी। वो पानी का तलबगार था। जोसेफ ने नम आंखों से लड़के की जोश जोश पर मुस्कुराहट उछाली और फिर कागज़ पर कलम घसीटते हुए पेशेंट की जानिब बढ़ाई, जो पहले से ही डॉक्टर की गई हदायत को अज़बर कर रहा था। वो उनके हाथ से नुस्खा पकड़ते हुए वहाँ से जा रहा था। उसने कहा, उसे पानी चाहिए। फिर वो रोने लगा था। जानते हैं, उसकी चीखें मेरे पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन मैं खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। वो रो रहा था और मैं हंस रहा था। जानते हैं, उसकी आवाज़ बहुत दिलकश है और भारी भी है। जवानी उस पर भरपूर चढ़ी है ना? जोसेफ ने उसे बैठने का इशारा किया था, लेकिन वो यूं ही खड़ा रहा था। अपने एहसासात बयान करने के बाद उसे जैसे कुछ याद आया। खुशी से कांपते हाथों को मेज की सतह पर रखते हुए वो उनकी आंखों में देखकर बरहमी से बोला, आपने पिछले 2 साल 6 माह से फीस नहीं ली है। हर बार कहते हैं अगली बार देना। अभी भी अकाउंटेंट ने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों? जोसेफ ने गहरा सांस भरा। कमरे के पर्दे गिरे हुए थे और बाहर जोरों शोर से स्नोफॉल हो रही थी, जिसकी आवाज़ सिर्फ बाहर तक ही महदूद थी। अंदर खिड़कियों और दबीज पर्दों ने आने से रोक दी थी। शायद तुम भूल गए हो, मैंने कहा था जब तक ऐबक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता मैं पैसे नहीं लूँगा। मुझे खुशी हुई है सुनकर के उसके हवास काम करने लग गए हैं। वो वक्त दूर नहीं है बुरहान, जब ये अपने पाँव पर खड़ा होगा। बुरहान ने ज़ेरे लब इंशाल्लाह कहा था। किसी हादसे या उसके दिमाग पर लगी चोटों की वजह से सीएसएफ का इखराज हो गया था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने और रिएक्ट करने से कासिर था। अब उसके दिमाग ने उस सीरम को बनाना फिर से शुरू कर दिया है। यकीन करो, अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी की हालत 90% ठीक हो चुकी है। सीएसएफ एक शफाफ स्याल होता है जो हराम मगज या दिमाग के अंदर मौजूद होता है। उस सीरम का खास मकसद दिमाग और हराम मगज को हर तरह की चोट से महफूज रखना होता है। हमारा दिमाग उस लिक्विड के अंदर तैरता है। अगर कभी ये माया किसी वजह से खारिज हो जाए
या फिर बनना बंद हो जाए तो दिमाग और हराम मगज हड्डी से टकराकर जख्मी हो सकते हैं। उनके जख्मी होने की वजह से बहुत सी मोहलिक बीमारियां जन्म लेती हैं। जो यूं तो ये हर किस्म के जरासीम से पाक होता है, लेकिन अगर दिमाग पर चोट लग जाए तो मुख्तलिफ जरासीम अपनी जगह बनाकर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर देते हैं। हसास हिस्सा है, खतरनाक बीमारियों को जल्द पिक करता है। मैं बहुत पुरुमीद हूँ डॉक्टर, वो जज्बात से कह रहा था। डॉक्टर जोसेफ उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उनसे बात करके वो वापस अपार्टमेंट लौटा था। अंदर कदम रखते ही उसके समातों से ऐबक के दहाड़ने की आवाज़ें टकराई थीं। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे में गया, जहाँ मेल नर्स परेशान सा उसे संभालने की सही में था। क्या हुआ है? वो उजलत में आगे बढ़ा। जल्दबाजी में वो कोट उतारना भी भूल गया था, जिस पर रुई के गालों जैसी बर्फ जा बजा बिखरी हुई थी। उसने अपना यख बस्ता हाथ ऐबक के माथे पर रखा, जो तेजी से उसके हाथ को दोनों हाथों में जकड़ चुका था। उसकी आंखों में खौफ के साथ वहशत भी थी। बुरहान के हाथ को वो ऐसे दिल से लगा गया था कि अगर उसने वो हाथ छोड़ दिया तो वो भी उससे दूर चला जाएगा। जाना जाना नहीं, वो टूटी फूटी आवाज मुझसे कह रहा था। बुरहान का दिल एकदम भरा। खुशी, शुक्र, सुकून और मोहब्बत, क्या कुछ नहीं था जो वो उस वक्त महसूस नहीं कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि आज के दिन वो दो खुशियां देखेगा, एबिक के बोलने और आंखों की जुम्बिश की, और अब हाथों के इस्तेमाल की। वो बोल रहा था, आंसू उम्मीद के साथ उसे देखते हुए। वो उसका हाथ थामे हुए था, मोहब्बत और अनीस में डूबे हुए। मैं यही हूँ जोसेफ, डॉक्टर के पास गया था, वो आएंगे आज तुम्हें देखने। वो उसके माथे पर हौले हौले हाथ को सहलाते हुए कह रहा था। ऐबक के हाथों की सख्ती उसके हाथों में मौजूद जान की तरफ इशारा कर रही थी। वो हरासा सा पूरे कमरे में निगाह दौड़ा रहा था, जैसे उसे कोई खौफ हो, जैसे वो किसी अनहोनी के इंतजार में हो। तुम ठीक हो गए हो ना? अब हम पार्टी करेंगे, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, तुम चलोगे? ऐबक ने झट से गर्दन को इस बात में हिलाया। आज के दिन की मिलने वाली तीसरी खुशी। वो उसे शानों से उठाकर बिठा रहा था, व्हील चेयर पर उसके पाँव को एडजस्ट करते हुए। दिल में कहीं मोहम सी उम्मीद थी कि वो पाँव भी हिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पाँव ने जुम्बिश नहीं की थी। आज का दिन तीन खुशियों पर ही मुहित था। तीन खुशियां खत्म हो चुकी थी, मगर दिन अभी बाकी था। इन खुशियों का रंग खुद पर चढ़ाए, बुरहान को खुशियों के झूले पर बिठाए हुए, दुआओं का रंग लाए हुए। अपार्टमेंट से बाहर आते हुए तेज बर्फबारी ने उनका वेलकम किया था। ऐबक ने गर्दन खुद संभाली हुई थी। आज उसकी गर्दन ढलक नहीं रही थी। बुरहान ने उसे शेड के नीचे रोक दिया। वो अपनी आंखों से आसमान से गिरती सफेद बर्फ को देख रहा था। उस बर्फ के पीछे से उसे किसी का वजूद नजर आया। दराज बाल, मुस्कुराता चेहरा, नम आंखें, खिलखिलाते लब। आओ। वो उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। बर्फ के उस पार कुछ फासले पर खड़ी वो मुसलसल उसे खुद के करीब आने का कह रही थी। ऐबक ने हाथों को जुम्बिश दी, पहले दो उंगलियां हिलाई, फिर हाथ को हवा में मौलिक किया। आओ ना ऐबिक। वो चंद कदम आगे आई थी। रुई के सफेद गालों से बर्फ उस लड़की के बालों को ढांपने लगी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे मोती के सफेद फूल बालों में जड़ दिए हों। उस लड़की के बालों में यूं भी उसे इस तरह की लगी चीजें पसंद थीं, बहुत पसंद। उसकी सुर्ख पोशाक पैरों को छूती थी। चुन्नट वाले बाजुओं से झलकते दूधिया हाथ उसे स्लो मोशन में अपनी जानिब आने का कह रहे थे। तुमने तो कहा था मेरे बुलाने पर फौरन दौड़े चले आओगे, तो फिर अब आ क्यों नहीं रहे? उसने नरोठेपन से हाथ सीने पर बांध लिए थे। उसका दुपट्टा शानों पर अच्छे से फैला था और चेहरा नाराजगी से फूल गया था। वो हमेशा यूं ही उससे नाराज हो जाया करती थी। आओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, वो खफा सी कह रही थी। ऐबक तड़प गया। वो उसकी छोड़कर चले जाने वाली बात पर यूं ही तड़प जाया करता था। पिछले एक साल से, जब से वो होश की दुनिया में पहुंचा था, उसे ही याद करता आ रहा था, उसे ही सोचे चला जा रहा था। वो रोज उठता था, बुरहान की बातें सुनता था, फिजियोथेरेपिस्ट के सेशन लेता था। कई घंटे उसके कानों में हेडफोन्स लगे रहते थे, जिनमें दुनिया जहान की मोटिवेशनल गुफ्तगू जारी रहती थी, तो कभी कुरान पाक की आयत पूछा करती थी। मगर तब भी पलक नहीं चिपकाता था, हाथों को ढलकाए बेजान ही रखता था। कोई रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन आज उसने किया था। आज उसने हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे वो लड़की थाम चुकी थी। आ जाओ, तुम ये कर सकते हो। वो अपने पाँव को हिला रहा था। उसने मोहतात अंदाज में व्हील चेयर से पाँव को सिरका कर जमीन पर रखा।
ایسے جیسے اس کا تھراپسٹ رکھا کرتا تھا۔ اس کے بوٹ 4 انچ جتنی برف کے اندر دھنستے چلے گئے۔ اٹھو نا۔ وہ سیدھے پاؤں پر زور دیتا کھڑا ہوا۔ برہان جو آنے والی کال سننے کے لیے تھوڑی دیر اندر کی طرف گیا تھا، ویل چیئر کے پہیوں کی آواز سے پلٹا جو ایبک کے اٹھنے کی وجہ سے ہل گئے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ یو کین ڈو اٹ۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام رہی تھی۔ ایبک نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کس نے کہا تھا خوشیوں کی لمٹ ہوتی ہے؟ یہ تو لمٹ لیس ہوتی ہیں۔ اللہ چاہے تو دن میں 1000 خوشیاں دکھا دے، اور وہ دکھاتا بھی ہے۔ کبھی ماں کے مسکرانے کی صورت میں، کبھی باپ کی دعا کی صورت میں، کبھی بہن بھائیوں کی چھیڑ خانی کی صورت میں، تو کبھی ادائیگی نماز کی صورت میں۔ یہ خوشیاں ہی تو ہوتی ہیں جو ہمیں ہر پل، ہر منٹ ملتی رہتی ہیں۔ بس ان کے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو محسوس کرتے ہیں وہ آسودہ و مطمئن رہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے لبوں سے گلہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ برہان کا دن بھی 3 خوشیوں پر محیط نہیں تھا۔ وہ ساری محنت جو وہ 2.5 سالوں سے اس پر کرتا آ رہا تھا آج وصول ہوئی تھی۔ آج اسے لگا وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ لمحہ ایسا تھا کہ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ سرخی بڑھی اور دل نے سجدہ شکر خود پر واجب کر لیا۔ تم کر سکتے ہو ایبک۔ چوتھا قدم، پانچواں اور پھر چھٹے پر وہ منہ کے بل گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی گری تھی جس کی سرخ رنگ کی پوشاک تھی، اور وہ سرخ رنگ میں ہی رنگ گئی۔ اس کے منہ پر جا بجا خون لگا تھا۔ اس کے سر پر موجود سیاہ حجاب کیپ خون سے لت پت تھی۔ بال کہیں چھپ گئے تھے، جیسے کپڑوں کا رنگ چھپا تھا۔ وہ سرخ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ جگہ بدلی تھی۔ برف سے ڈھکی زمین نے سفید ماربل کو خود پر اوڑھ لیا۔ ایبک پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی درد سے بوجھل پلکیں بھی خون کا بار سہار نہیں پا رہی تھی۔ وہ کرا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کے پورے بدن سے خون رس کر سفیدی میں گھل رہا تھا۔ بچاؤ! وہ درد سے چور لہجے میں اس سے مدد طلب کر رہی تھی۔ ایبک نے ہاتھ بڑھا کر روتے ہوئے اس تک سے پہنچنے کی صحیح کی۔ اس لڑکی کا خون اس کی انگلیوں سے 3 سینٹی میٹر دور تھا۔ اس کی انگلیوں کو خون کو ٹچ کرنے کی دیر تھی، پھر اس نے بھی لہو لہان ہو جانا تھا۔ بس تھوڑی سی دور اور، بس 3 سینٹی میٹر اور۔ برہان اس کے گرنے پر ایک جست لگا کر اس تک پہنچا تھا جو منہ کے بل گرا، روتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھا رہا تھا جیسے وہاں کوئی ہو، جیسے وہ کسی کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہو۔ ایبک، یو اوکے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ایک بار پھر سے اونچا اونچا رونے لگ گیا تھا۔ اس کی دھاڑیں زمین سے گونج کر آسمان تک سفر کر رہی تھی، اس لڑکی کی روح کے ساتھ جو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اوپر جا رہی تھی۔ ایبک سلطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر۔ خون مٹ گیا تھا، وہ اس کے رنگ میں نہیں رنگا۔